السلام علیکم۔ اکثر ہمارے دوست، ہمارے جاننے والے ہم سے پوچھتے ہیں کہ پرتگال جانے کے لیے بہترین آپشنز کیا ہیں۔ تو پرتگال جانے کے لیے مختلف آپشنز ہیں۔ پرتگال منتقل ہونا جو ہے ایک دلچسپ اور زندگی بدل دینے والا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ پرتگال جو ہے اعلیٰ معیار کی زندگی، خوبصورت مناظر اور بھرپور ثقافت پیش کرتا ہے۔ آپ کی صورتحال کے لحاظ سے پرتگال جانے کے لیے یہاں پہ کچھ آپشنز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس سے ضرور مستفید ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ پرتگال منتقل ہونا چاہتے ہیں یا ان کا کوئی پلان ہے پرتگال منتقل ہونے کا، تو ان کے لیے یہ بہترین آپشنز ہو سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ گولڈن ویزا ہے۔ یہ سرمایہ کاروں کے لیے ہے۔ بیسکلی یہ گولڈن ویزا کیا ہے؟ یہ جو غیر یورپینز ہیں، نان یورپینز، ان شہریوں کے لیے یہ ایک رہائشی پروگرام ہے جو پرتگال میں ایک خاص رقم کی سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ یہ پرتگال جانے کے لیے لوگوں کے لیے مقبول ترین طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ تو اس کے لیے کتنی سرمایہ کاری کرنی پڑتی ہے، کتنا آپ کو انویسٹ کرنا پڑتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جائیداد کی سرمایہ کاری جو ہے کم از کم آپ کو 350,000 یورو سے 500,000 یورو تک آپ مختلف جگہوں میں پراپرٹی لے کر اس جائیداد میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ اپنا جو ہے کیپٹل کو جو ہے ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اس کی جو کم از کم مالیت ہے وہ 1 ملین یورو ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے تیسرا جو ہے کم از کم جو ہے آپ لوگوں کے لیے 10 ملازمتیں نکال سکتے ہیں۔ تو یہ بھی اس گولڈن ویزا میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ ریسرچ اور جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے اس کے سپورٹ کے لیے جو ہے آپ کچھ کر سکتے ہیں پرتگال میں۔ تو اس کے لیے کم از کم جو ہے آپ کو 3,50,000 یعنی 350,000 یوروز کو جو ہے آپ اس میں انویسٹ کر کے اس کو سپورٹ کر کے اس کام میں آپ یہ گولڈن ویزا حاصل کرتے ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس گولڈن ویزا کے کیا فائدے ہیں؟ یہ پروگرام جو ہے 5 سال کے بعد شہریت کے لیے جو درخواست دینے کے امکانات کے ساتھ ساتھ سرمایہ کار اور ان کے خاندان کے لیے رہائشی حقوق فراہم کرتا ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ مختلف آپشنز تھے جس میں آپ کو جائیداد کی سرمایہ کاری، کیپٹل ٹرانسفر، پھر اس کے بعد جو ہے ملازمتوں کو جو ہے تخلیق کرنا، یعنی کم از کم 10 ملازمتوں کو جو ہے وہ لوگوں کو ملازمتیں دینا، پھر آپ کو جو ہے ٹیکنیکل جو ہے تحقیق اور تکنیک کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں اس میں اپنا جو ہے انویسٹمنٹ کرنے کے حوالے سے تھا یہ جو گولڈن ویزا کا پروگرام۔ اس کے بعد پھر لوگ پوچھتے ہیں یہ D7 ویزا کیا ہے؟ D7 ویزا جو ہے یہ پیسیو انکم یا ریٹائرمنٹ ویزا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کروں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پرتگال میں رہتے ہوئے یہ ظاہر کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس ایک مستحکم آمدنی ہے، یعنی وہ افورڈ کر سکتے ہیں
یا پرتگالی ریاست پر بھروسہ کرنے کی ضرورت کے بغیر ان کے پاس اپنے کفالت کے لیے کافی کیپٹل ان کے پاس ہے، تو ان کے پاس کافی بچت ہے، کافی سیونگز ہیں. تو یہ D7 ویزا ان لوگوں کے لیے جو یعنی ریٹائر ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار ہم مائیگریٹ ہونا چاہتے ہیں کسی اور کنٹری میں، وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ D7 ویزا ہے. کم از کم جو ہے کتنی آمدنی ہونی چاہیے ماہانہ جو ہے وہ 1000 سے 1200 یورو کی ماہانہ آمدنی ہونی چاہیے. یہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ خاندان کا سائز کتنا ہے اور وہ کہاں رہنا چاہتے ہیں، کس ایریا میں رہنا چاہتے ہیں، تو پھر اس حساب سے جو ہے. اس کے علاوہ جو ہے D7 ویزا میں یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے ہیلتھ انشورنس کا ثبوت ہونا چاہیے کہ بھائی میں جو ہے اپنے ہیلتھ کے لیے بھی سپورٹ کر سکتا ہوں. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس وہ ریکارڈ ہونا چاہیے کہ آپ کسی غیر اخلاقی یا جو ہے کرمنل ایکٹیویٹیز میں آپ ملوث نہیں ہو، اس کا بھی آپ کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے، پروف ہونا چاہیے، سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اس کے فائدے کیا ہیں؟ آپ اپنے خاندان کو اپنے ساتھ لا سکتے ہیں. یہ D7 ویزے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ خاندان کو اپنے ساتھ لا سکتے ہیں، اور ویزا کے لیے درخواست دینے کے لیے یہ ایک بالکل سیدھا طریقہ ہے، کیونکہ آپ کے پاس ایک انکم ہے جو منتھلی جو ہے آمدنی ہے، تو وہ آپ جب دکھاتے ہیں، جب آپ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں D7 ویزا کے لیے، تو وہ آپ کو آسانی سے ویزا دے سکتے ہیں. خاص طور پر اگر آپ یہ ظاہر کر سکتے ہیں کہ آپ کے پینشن یا سرمایہ کاری یا کرائے کی جائیدادوں سے، مطلب اس میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس پینشن ہو، آپ نے کہیں پہ سرمایہ کاری کی ہو، یا جو ہے آپ نے اپنی کوئی جائیداد جو ہے وہ کرائے پہ دیا ہو اور وہاں سے انکم آ رہا ہو، تو یہ آپشنز ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے آپشنز ہیں جو میں آپ کو اگلے میں اپنے ولاگ میں آپ کو میں بتاؤں گا. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں یہ انفارمیٹیو انفارمیشن جو ہے، اور لائک ضرور کریں. بہت شکریہ، والسلام.